یہ کون ہے؟ میری ماں۔ کیوان بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تمہاری ماں؟ تم نے تو کہا تھا تمہارے ماں باپ کو تمہارے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ ہاں، جھوٹ بولا تھا۔ بابا کا انتقال ہو چکا ہے اور میری ماں زندہ ہے، مگر کوما میں ہے۔ تم انہیں یہاں کیوں لائی ہو؟ تبھی اس کی پھپھو کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ نے خیال رکھنا ہے امی کا۔ آج کے بعد وہ اسے بغور دیکھتی رہی مگر کچھ بولی نہیں۔ ہم چلتے ہیں۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی عورت کو بغور دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا، کشمالہ کے ساتھ۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ تھینک یو سو مچ کہ میرے بلانے پر تم آ گئے۔ میں ان کو وہاں ہاسپٹل میں مزید نہیں رکھ سکتی تھی۔ کچھ ایسا ہے جو ان کے لیے وہاں صحیح نہیں تھا۔ بہت دیر سے مجھے یہ سمجھ میں آیا، مگر آ گیا۔ وہاں ان کی جان کو خطرہ تھا۔ کون تھا جس سے ان کی جان کو خطرہ تھا؟ وہ کیوان کی طرف بغور دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ شیزا خان سے۔ شیزا؟ ارسلان خان کی بیوی؟ سابقہ بیوی۔ او مائی گاڈ، مگر کیوں؟ تم نہیں جانتے، مگر یہ بہت پرانی بات۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ گھر سے باہر کچھ فاصلے پر پڑی بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ سر جھکائے۔ وہ اس کو اتنا بتا گئی جتنا بتانا ضروری تھا۔ تم نے یہ شادی بدلی کے لیے کی تھی، رائٹ؟ مگر تم شور نہیں ہو کہ ارسلان خان نے تمہارے باپ کو مارا بھی کہ نہیں؟ پھر تم کیسے اس سے بدلہ لے سکتی ہو؟ یہ سب تب بنتا ہے جب تم خود شور ہو۔ میں شور ہوں، ارسلان ہی قاتل ہے، اور اگر وہ قاتل نہ ہوا تو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے نہیں لگتا ایسا۔ تمہیں سچ تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے تم بس یہ میک شور کرو کہ سارا باپ کے خلاف جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بہت حساس ہو رہا ہوں سارا کے لیے۔ بے ساختہ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں۔ کیا تمہیں؟ ہاں، شاید مجھے محبت ہو گئی۔ تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے نا؟ وہ ہنس پڑا تو آنکھوں میں آنسو چمکے۔ میں خود نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس عورت کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وہ عزیز ہو گئی ہے مجھے۔ جب تک تم شور نہیں ہو جاتی کہ کوئی قاتل بھی ہے کہ نہیں، میں کیسے سارا کی زندگی تباہ کر سکتا ہوں؟ میں اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خواب نہیں دیکھ سکتا۔ وہ زندگی میں ایک ہی انسان سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ ہے اس کا باپ۔ میں کیسے ارسلان خان کے آگے اس کی بیٹی کو کھڑا کر دوں؟ وہ اٹھی، کشمالہ اس کے مقابل کھڑی تھی۔ وہ بینچ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں دوست ہوں نا تمہاری؟ کتنے سالوں سے جانتے ہو تم مجھے، کیا میری بات نہیں مانو گے؟ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، بچپن میں کھو دیا انہیں۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا سمجھا وہی کر رہی ہوں۔ زندگی میری برباد ہوئی ہے، اسی لیے میں کسی کو بھی جینے نہیں دوں گی، اور تم میرا ساتھ دو گے کیوان، کیونکہ تم میرے وعدے کے پابند۔ یہ کشمالہ شاہ کے ڈاکومنٹس کہاں؟ سر، وہ انہوں نے خود ہی نکلوا کر اپنے پاس رکھے تھے، مگر کسی بھی امپلائی کو اپنے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھنا الاؤ نہیں۔ ارسلان خان بغور اپنے اسٹاف کی طرف دیکھنے لگا۔ سر، مگر انہوں نے کچھ ہفتے پہلے ہی اپنا ریکارڈ اپنے پاس رکھوایا تھا۔ شام تک مجھے اس کا ریکارڈ اپنی ٹیبل پر چاہیے۔ جی ٹھیک۔ وہ بغور دوسرے ریکارڈ کو دیکھنے لگا۔ انداز میں کوئی شک نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کو کشمالہ کا ریکارڈ یہاں نہ ہونا چبھا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ اپنے پاس؟ کیا نہیں لے جا سکتا؟ وہ ارسلان کو بغور دیکھنے لگی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے اپنے پاس کھڑا تھا۔ بتاؤ، کیا کرتی رہی سارا دن؟ وہ کچھ جھجکی۔ کیوان کے ساتھ تھی۔ کیوان کے ساتھ؟ وہ سوالیہ۔ وہ ہاں، وہ دوست ہے میرا، آپ تو جانتے ہیں نا۔ وہ کچھ بتا رہا تھا۔ کشمالہ نے آنکھیں ترچھی کیں۔ کیا بتا رہا تھا؟ اس سے محبت ہو گئی۔ اچھا، ویری گڈ۔ ارسلان اس کو حصار چھوڑتے ہوئے پلٹا۔ وہ مسکرائی۔ جاننا نہیں چاہیں گے کہ کس سے محبت ہوئی ہے؟ وہ کوٹ اتارتا وہ پھر سے پلٹا۔ بتاؤ، پر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں میری کوئی دلچسپی لینے کا پوائنٹ بنتا ہے نا پوائنٹ۔ وہ آگے آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کوٹ لے چکی تھی۔ اس کو آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے۔ کس کو؟ کیوان راجپوت کو؟ جی، آپ کے بزنس پارٹنر کے بیٹے کیوان راجپوت کو، مہرما راجپوت کے بھائی کو، سارا ارسلان خان سے محبت ہو گئی ہے۔ ارسلان خان کو یاد آیا، اگر میں کہوں کہ آپ کی بیٹی کو محبت ہو گئی ہے؟ وہ کچھ قدم دور ہوا۔ اتنا ڈر کیوں ہے؟ سارا بڑی ہو رہی ہے، محبت ہونا تو عام سی بات ہے۔ وہ جلتے پر نمک چھڑک چکی تھی۔ کیوان نے اسے منع کیا تھا، مگر وہ منع ہونے والوں میں سے کہاں تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا ارسلان؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، سارا ٹھیک ہے۔ کیوان بہت اچھا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے دوسری طرح کے خواب دیکھتا ہوں، شادی اتنا جلدی، محبت نہیں۔ وہ دور ہوا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو، تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ باپ تھا، اپنی اولاد کے لیے خواب دیکھ سکتا تھا، اور اس نے دیکھے تھے، اور وہی خواب وہ توڑنا چاہتی تھی، کیونکہ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے خواب ہی تو دیکھتا ہے۔ جعفر علی شاہ نے بھی دیکھے تھے، اس کے خواب بھی تو ٹوٹے تھے۔ وہ جانتی تھی
اگر سامنے کھڑا شخص قاتل نہیں بھی تھا تب بھی جعفر شاہ کے ساتھ بے وفائی ہوئی تھی جو وہ برداشت نہیں کر پائے تھے۔ اتنا تو اس نے ڈائری میں پڑھا تھا۔ شیزہ خان نے جیسے بتایا تھا کشمالہ وہ پہلے ہی سے جانتی تھی، کھیل وہ رہی تھی، باقی تو سب مہرے تھے۔ وہ بستر پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ بے ساختہ کھلا۔ سامنے اس کا باپ کھڑا تھا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بابا جان، کیوان سے محبت کرتی ہو تم؟ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے پوچھا ہے سچ یا جھوٹ؟ سچ کرتی ہوں۔ میں کل ہی تمہیں آسٹریلیا بھیج رہا ہوں، تم جانتی ہو نا تم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے تم نے۔ تمہارا بھی تو یہ خواب تھا نا، یہ محبت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ بابا جان، تم میری بیٹی ہو اور تم وہ کرو گی جو تمہارا باپ تم سے کہتا ہے۔ بابا جان، آپ نہیں کر رہے ایسا، میں کیوان کے بغیر نہیں جی سکتی۔ تو کیا کروں گی؟ باپ کے سامنے کھڑی ہوگی، مجھ سے بغاوت کرو گی؟ ہاں، کروں گی بغاوت۔ اگر آپ کیوان سے دور کریں گے مجھے تو میں نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ۔ وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ سارا، وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے باپ کو دیکھنے لگی۔ ماریں گے مجھے؟ ماریں؟ ہاں، میں کہتی ہوں ہاتھ اٹھائیں مجھ پر۔ وہ ہاتھ تھامتے ہوئے خود کو مارنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ دور ہوا۔ تبھی کمرے میں پیچھے کشمالہ دونوں باہیں باہم پھنساتی ہوئی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ منظر دیکھتی مگر ناٹک کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہی وہ؟ محبت کرنا جرم تو نہیں ہے؟ کمرے میں موجود شور پر میر ہادی اس کے ماں باپ کمرے میں داخل ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ارسلان، کیا کر رہے ہو؟ ارتضیٰ خان سارا کے آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ ریلیکس، کچھ نہیں کر رہا بھائی، کچھ نہیں کر رہا، بس اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ ریلیکس ہوں چچا جان، اگر وہ نہیں جانا چاہتی آسٹریلیا تو آپ فورس نہیں کر سکتے۔ بات آسٹریلیا جانے کی نہیں، بات کیوان کی ہے۔ کیوان کی بات؟ میر ہادی بے ساختہ کشمالہ کو دیکھنے لگا جو تمسخر سے مسکرائی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیوان نے کیا کیا ہے؟ محبت کرنے لگی ہے کیوان سے، سارا بول اٹھی۔ صحیح سن رہے ہیں آپ بھائی، ایسا ہی ہے۔ میں کرتی ہوں محبت، کیا غلط ہے؟ کوئی جرم ہے کیا؟ میں بچی نہیں ہوں بابا، وہ چچا کو ہٹاتی ہوئی آگے آئی۔ آپ مجھے کنٹرول نہیں کریں گے، ماما ٹھیک کہتی ہیں، آپ سب کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے ہی سے باہر نکل گئی۔ کشمالہ سر جھکائے ہنسی مگر وہ ہنسی مدھم سے تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے ارسلان کو تھاما۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی ہی ہے، سمجھ جائے گی۔ میر ہادی اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ جو ان کے گھر میں آ کر نہ جانے کون سے کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے کہا تھا میں بابا کو خود بتاؤں گی۔ ہاں، تو میں نے نہیں بتایا کسی کو۔ وہ سمندر پر کھڑے تھے، سمندر کی لہریں تیز تھیں۔ بابا کو کس نے بتایا پھر؟ آپ جانتے ہیں وہ کیا کرنے لگے تھے آج؟ وہ ہاتھ اٹھانے لگے تھے مجھ پر۔ کیا؟ کیوان کو حیرت ہوئی، یوں سمجھنے کے جھٹکا لگا۔ پھر کشمالہ کا چہرہ آگے گھوما تو اسے سمجھ میں آیا کہ اس نے ہی کیا ہوگا، کیونکہ کل وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہ محبت کرنے لگا ہے۔ سارا آگے بڑھتے ہوئے کیوان کو دونوں بازوں سے تھام چکی تھی۔ ریلیکس، ہوا سے اس کے بال ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا ساتھ۔ تم ہو تو میں کیا کروں؟ میں بابا کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، میں اس شخص کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ میں چاہتی ہوں وہ تمہارے لیے مان جائے، میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، میں ان کا خواب پورا کروں گی۔ تم نے وعدہ کیا ہے نا مجھ سے، ایسا ہی ہوگا۔ تمہارا خواب میرا خواب ہے، تو بس پھر ملو نا بابا سے، انہیں قائل کرو، انہیں سمجھاؤ کہ تم میرے خواب کے راستے میں نہیں آؤ گے، مگر میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ کرو گے نا بات؟ میں کروں گا۔ اس کے دونوں رخسانوں پر ہاتھ رکھتے بولا جیسے خود کو سارا کے آگے بے بس محسوس کر رہا ہو۔ کیا کیوان سچ میں سارا سے محبت کرتا تھا؟ مہرمہ پلٹتے ہوئے میر ہادی کو دیکھنے لگی۔ وہ جھکتے ہوئے سفید کارڈ بورڈ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ مجھ سے یہ پوچھو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میرا بھائی کیا کرتا پھر رہا ہے مجھے پتا نہیں۔ مہرمہ، میں سیریس ہوں، میں بھی سیریس ہوں۔ تم کبھی مجھے سیریس کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ میں تمہارے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوں۔ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا بھائی کرنا کیا چاہتا ہے؟ آخرکار وہ کیوں کشمالہ سے ملا ہوا ہے؟ کشمالہ؟ مہرمہ کی آنکھوں میں سوال اترے، یعنی وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ میر ہادی جھٹ سے موضوع بدل گیا۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے بس یہ گارنٹی چاہیے کہ وہ سارا کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا، سچ میں محبت کرتا ہے اس سے۔ بھائی دوست ہے تمہارا، جا کر خود ہی پوچھ لو۔ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ تم سے کہ تم میرے بارے میں سنجیدہ کب ہو رہے ہو، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بات میں بابا کو بتا چکی ہوں، وہ امریکہ سے واپس آ رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھے بغیر تم اتنی بڑی بات انکل سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے تو کہہ دی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ کیونکہ میں تمہیں بلا وجہ خود کو کسی کے لیے ضائع نہیں کرنے دوں گی، وہ بھی کسی ایسی کے لیے جو نہ جانے کسی سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ تم صرف میرے ہو میر ہادی، صرف میرے۔
کشمالہ شاہ۔ والد کا نام کیا ہے؟ سر ریکارڈ میں انہوں نے صرف اتنا ہی لکھا ہے، نہ ماں باپ کا نام ہے نہ ماں کی پہچان۔ اچھا، جب ان کو جاب ملی تھی تب ارتضیٰ خان نے انہیں چوز کیا تھا کیونکہ ان کی کوالیفیکیشن اچھی تھی، آپ کے اسسٹنٹ کے لیے وہی انٹرویوز لے رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ ارسلان اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر میں کیوں سوچ رہا ہوں اتنا؟ وہ بیوی ہے میری، اچھا لگتا ہے مجھے اس کے ساتھ رہنا، اس کا احساس کافی ہے۔ تم کیوں سوچ رہے ہو ارسلان؟ اتنا مت سوچو، ماضی کو بار بار کرید کر خود کے زخموں کو تازہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم خوش رہ سکتے ہو، خوشیوں پر حق ہے تمہارا۔ وہ خود کو باور کرواتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آفس سے باہر نکل رہا تھا جب سامنے سے گلاس وال سے کشمالہ پر نظر پڑی۔ کیوان ساتھ کھڑا تھا، ان دونوں میں کوئی بحث چل رہی تھی۔ وہ بغور یہ منظر دیکھنے لگا۔ کیوان کشمالہ سے کسی چیز پر بحث کر رہا تھا۔ وہ دونوں دوست تھے، وہ جانتا تھا، اور کیوان اس کی بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ پھر کشمالہ اور اس کے بیچ میں کیا بحث چل رہی تھی؟ کچھ دیر میں ان دونوں کے سامنے میر ہادی کی گاڑی رکی۔ میرے غصے میں لگتا تھا میر۔ وہ کشمالہ کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، دونوں بازو تھامتے ہوئے جھنجھوڑا۔ کشمالہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے دور کیا، نہ جانے وہ انگلی آگے کرتے ہوئے اسے کیا سمجھا رہی تھی۔ کشمالہ کا یوں بازو تھامنا ارسلان کو اچھا نہیں لگا، مگر وہ دونوں بہت قریب لگتے تھے۔ ان کے بیچ میں کچھ تھا، کچھ اندیکھا سا، جو دور سے بھی کوئی دیکھتا تو سمجھ سکتا تھا۔ ایسا کیا تھا جو وہ ارسلان کو نہیں دکھ رہا تھا؟ کچھ ایسا جو وہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کون تھی کشمالہ؟ کیا تھی اس کی پہچان؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، تمہیں محسوس کرنا چاہ رہا ہوں۔ کر سکتا ہوں؟ وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ ارسلان نے بے ساختہ سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے گلے سے لگایا اور خود میں محو کیا۔ اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ کشمالہ جیسے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھوں میں لرزش آئی تھی۔ اس مرد کا چھونا برا نہیں لگتا تھا، شاید اس کے لیے اس کا شوہر تھا، وہ اس کے نکاح میں تھی اور یہ سب صحیح تھا، مگر پہلی رات سے جب سے وہ اس پر حق جتانے لگا تھا برا نہیں لگتا تھا۔ وہ جب جب پاس ہوتا تھا وہ برا محسوس نہیں کرتی تھی۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جو کشمالہ کو گلٹ میں ڈالتا تھا کہ آخرکار وہ کس صحرا میں سفر کر رہی ہے۔ وہ بہک رہا تھا، وہ پیچھے گرتی گئی اور اس میں جھکا، مگر وہ اسے دور نہیں کر رہی تھی، جیسے وہ خود بھی اس میں کھونا چاہتی تھی۔ ارسلان مسکرایا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، پتہ نہیں۔ اس کے ہونٹوں میں لرزش ہوئی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر ارسلان کی گرفت سخت تھی۔ ایسے اٹھنے نہیں دوں گا میں، تمہیں بکھیرنا چاہتا ہوں، مجھے بکھیرنے دو۔ اس کے ہونٹ لرزے، اس کے ہونٹوں پر بڑی نرمی سے جھکا، سانسیں تیز ہوئیں اور جیسے ارد گرد کا شور کچھ ہی دیر میں کشمالہ کے لیے مدھم پڑ گیا۔ شاید یہ وہ کچھ سکون کے پل تھے جن میں کشمالہ کچھ سوچنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دماغ کی اسکرین پر اندھیرا چھاتے دیکھ کر کچھ مطمئن سی ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ واش روم سے نکلتا ٹاول سے اپنے بال سکھا رہا تھا اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بالوں میں ہی ہاتھ پھیر رہی تھی جب ارسلان اس سے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں، وہ جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آئینے ہی سے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تم میرے لیے کیا معنی رکھنے لگی ہو کشمالہ، مگر میں تمہارے لیے بہت حساس ہوتا جا رہا ہوں۔ خاص ہوتی جا رہی ہو تم، دل کو پیاری ہوتی جا رہی ہو۔ میرا دل مت توڑنا، میں یوں بھی بکھرا ہوا ہوں، مجھے بکھیرو گی تو سمیٹ نہیں پاؤ گی خود کو بھی، کیونکہ میں جانتا ہوں جتنی تم مجھے پیاری ہوتی جا رہی ہو میں بھی تمہیں پیارا ہوں۔ اس کا احساس تمہیں نہیں مگر دھیرے دھیرے ہونے لگے گا۔ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے آگے بڑھ گیا تو وہ جیسے پتھر بنی بیٹھی رہ گئی۔ آئینے میں اپنی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی خود سے سوال کرنے لگی، کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کے قاتل سے محبت کر سکتی؟ نہیں، نہیں نا کشمالہ، تم کسی سے بھی محبت کر سکتی ہو، میر ارسلان خان سے نہیں۔ یہ بات تمہیں آخری سانس تک یاد رکھنی ہوگی۔ یاد رکھو گی نا؟ ہاں رکھوں گی، مرتے دم تک یاد رکھوں گی۔ میر ارسلان خان کی موت یاد رکھوں گی، اپنے ہاتھوں سے ماروں گی تمہیں، دفن کر کے آؤں گی، اور جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اپنے احساسات کو مار کر، اپنی محبت کو دفن کر کے میں تم تک آئی، اسی لیے تمہیں نہیں کہ دل کو پھر سے زندہ کر دو۔ خود کو مار کر اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں ہو سکتا سوائے نفرت کے، کیونکہ نفرت کے بعد کوئی عزیز نہیں ہوتا، صرف نفرت ہوتی ہے، اور میں تم سے نفرت ہی کرتی ہوں۔ اتنی نفرت جس کا نیم البدل محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ جیسے خود کو تسلی دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ وہ آخری دلاسا تھا جو وہ خود کو دیکھ کر دے سکتی تھی۔
ہیلو، مجھے یاد کرنے کا مقصد تو کوئی بھی نہیں، بس سوچا کہ یاد کروا دوں کہ میں کچھ ادھار بخشتی نہیں۔ تمہارا میری طرف کیسا ادھار ہو سکتا ہے؟ شزا گاڑی کا لاک کھولتی ادا سے بولی، پہلے یہ کہ تم میری سوتن تھی، مگر تھیں، اب نہیں۔ شزا مسکرائی، ہاں تمہیں مبارک ہو، میں خوش ہوں اس کے لیے بہت۔ میں جانتی ہوں تم کیوں خوش ہو، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں اس سے بدلہ لوں گی، اور تم بھی تو یہی چاہتی ہو۔ شزا گہرا مسکرائی اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مجھے کال کرنے کا مقصد ایسے ہی بس تمہیں یاد کروانے کے لیے کال کی ہے کہ کوئی ہے جو تم سے بھی بدلہ لینا چاہتا ہے۔ شزا ہنس پڑی اور ہنستے ہنستے اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ مجھ سے بدلہ لوگی؟ شزا سے؟ میں ساری زندگی ارسلان کے ساتھ کھیلتی رہی ہوں، اسے پتہ تک نہیں لگ سکا کہ در فشاں زندہ ہے۔ تم نے اسے ہاسپٹل سے غائب کیا ہے نا، جسے میری رسائی سے دور کر سکوں؟ ہاں بالکل، اسی لیے تمہیں کال کر کے بتا رہی ہوں کہ تمہاری طرف قرض بڑھ گیا ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں تم کیا جانتی تھی، یہ بھی کہ میری ماں زندہ ہے، اور یہ بھی کہ میں جانتی ہوں کہ میری ماں زندہ ہے۔ تم میرے ساتھ نہیں کھیل سکتی، میں بچپن سے یہ کھیل کھیل رہی ہوں، بڑے ہونے کا انتظار کرتے وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ شزا ڈرائیو کرتی ہوئی کشمالہ سے بات کر رہی تھی۔ کشمالہ چلتی ہوئی آفس کے گلاس وال سے سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ شزا نے تیز کر دی تھی۔ جب زندگی رفتار تیز پکڑ لے تو بریک نہیں لگتی شزا، میری زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ زندگی کی یہ رفتار تمہیں مبارک ہو۔ میری ماں کو اذیت میں رکھنے کا، میری نادانی کا فائدہ اٹھانے کے لیے تم اتنی سزا تو ڈیزرو کرتی ہو نا۔ میں نے کہا نا، میں کوئی حساب کوئی قرض نہیں چھوڑتی۔ کشمالہ نے فون بند کر دیا۔ شزا اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی۔ زندگی کی رفتار، وہ گاڑی کی رفتار پہلے ہی تیز کر چکی تھی۔ اس کے رفتار کا احساس ہو تو رفتار کم کرنا چاہ رہی تھی، مگر بریک نہیں لگ رہی تھی۔ بساختہ جیسے شزا کو احساس ہو کہ کشمالہ نے کس طرح اس سے بدلہ لیا۔ گلاس ہول سے باہر دیکھتی کشمالہ خان مسکرائی، میں نے کہا نا، میں کوئی حساب نہیں چھوڑتی۔ شزا گاڑی کا توازن برقرار نہ رکھتے گاڑی کو ایک بہت بڑے ٹکراؤ سے نہیں بچا سکی۔ بابا جان اسٹڈی میں بیٹھا تھا جب سارا بھاگتی ہوئی باپ کی طرف آئی۔ کیا ہو گیا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شزا کا؟ ہاں، میری ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے بابا، پلیز میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں۔ میں چل رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا اسے، ریلیکس میرے بچے۔ کشمالہ اسی وقت گھر پہنچی تھی جب ارسلان بیٹی کے ساتھ گھر سے باہر بھاگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، شزا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں ساتھ چلوں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں سارا کے ساتھ جا رہا ہوں، تم گھر پر ہی رہو۔ وہ چلے گئے تو وہ پیچھے سے مسکراتی ہوئی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میری ماں کیسی ہے ڈاکٹر؟ انہیں بہت گہری چوٹیں آئی ہیں، دعا کریں کہ انہیں کچھ نہ ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی چل نہ پائے۔ سارا رونے لگی تھی، باپ کے سینے سے لگتی۔ ماں کے لیے اس کو بے حد درد ہو رہا تھا۔ دکھ تو ارسلان کو بھی ہوا تھا، بے شک اس عورت نے اسے تکلیف دی تھی، کبھی معاف نہیں کیا تھا، اس کی بے وفائی کے لیے ہمیشہ سزا دیتی رہی تھی، مگر پھر بھی ایک عرصہ گزرا تھا اس کے ساتھ۔ دکھ تو اسے بھی ہو رہا تھا، مگر وہ بیٹی کو تھپکے جا رہا تھا۔ میر ہادی، ارتضیٰ خان، سمیرہ خان وہیں موجود تھے۔ شزا لمبا عرصہ ان کے گھر کا حصہ رہی تھی، یہ واقعہ ان کا اپنا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا، شزا کے ہوش میں آنے کے بعد اس پر یہ پہاڑ ٹوٹا کہ اب وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر چل نہیں پائے گی۔ وہ معذور ہو گئی تھی، چوٹیں بہت شدید آئی تھیں۔ کشمالہ شاہ نے یہاں بھی اپنا بدلہ لے لیا۔ اس کی ماں کو ساری زندگی کوما میں رکھنے کے لیے جو سازش وہ کرتی رہی تھی، وہ بخش نہیں سکتی تھی اسے۔ کشمالہ نے اس کے برابر میں پھول رکھے تو شزا بغور اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو بدلہ لے لیا تم نے؟ ہاں، تم کہتی ہو نا میں ارسلان سے بدلہ لوں گی، تو سوچا سب سے پہلے تم سے کیوں نہ لے لوں۔ اگر اس نے میرے باپ کو مارا ہے تو تم جیتے جی میری ماں کو مارنا چاہتی تھی۔ نرس کو کتنے پیسے کھلائے تھے تم نے؟ ہاں، وہ جھکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کب سے دیتی رہی؟ احساس نہیں تھا تمہیں؟ اب یہاں اس کمرے میں تم ہل بھی نہیں سکتے۔ مجھے بتاؤ، میں نرس کو کتنے پیسے دوں، یا ہاسپٹل میں سے ڈاکٹر کو کیسے خریدوں؟ تم تو ماہر ہونا اس میں، بتاؤ مجھے۔ کشمالہ یہ کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ دوسروں کی تکلیفوں پر رحم نہ کھانے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چاہیے۔ پھول بہت خوبصورت ہیں، مجھے پتا ہے تمہیں اچھے لگیں گے، اسی لیے برابر میں رکھے جا رہی ہوں۔ ان کی خوشبو سے میں یاد آتی رہوں گی۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ نہیں ہوگا شزا آنٹی کو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوان انہیں ہو چکا تھا، وہ کبھی چل نہیں سکتی، پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ کیوان نے سارا کو گلے سے لگایا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، تم بابا سے بات کر لو، میں کر لوں گا۔ تمہیں کرنی بھی پڑے گی، کیونکہ نہ میں انہیں کھو سکتی ہوں اور نہ تمہیں کھو سکتی ہوں۔
تبھی ارسلان خان راہداری میں آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں سارا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس کے پاس میں ہوں۔ بابا جان آپ کیوان سے کچھ نہیں کہیں گے، میں نے کہا نا، تم جاؤ یہاں سے۔ انکل پلیز، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں میں اس کے سپنوں کی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، بس ہمیں ایک دوسرے سے دور نہ کریں۔ میں محبت کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے اور وہ مجھ سے کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے بہت بڑے ڈریمز ہیں اپنی بیٹی کو لے کر، مگر وہ ختم نہیں ہوں گے، اس کی گارنٹی میں لے رہا ہوں۔ مجھے کسی پر کوئی اعتماد نہیں، فی الحال میں یہ بات نہیں سننا چاہتا، تم جاؤ یہاں سے۔ میری بیٹی آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے ارتضیٰ صاحب۔ ارتضیٰ خان نے بغور میر ہادی کی طرف دیکھا۔ میر ہادی بھی سکتے کا شکار ہوا تھا۔ اسے یاد آیا مہرمہ نے بتایا تھا کہ اسے اپنے والد کو بتا دیا اور وہ امریکہ سے واپس آ رہے ہیں، اور وہ آتے ہی ارتضیٰ خان کے آگے رشتہ پیشکش رکھ چکے تھے۔ وہ کاروباری پارٹنرز سے رشتہ داری ان کے بیچ میں آسانی سے ہو سکتی تھی، مگر کیا وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کو بھی ارسلان خان کی بیٹی سے محبت تھی؟ میر ہادی نے گہرا سانس لیا۔ ارتضیٰ خان بار بار پلٹ کر بیٹے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کہتا تھا اور وہ کیسی رضامندی ظاہر کرتا۔ میں آپ کے منہ سے صرف ہاں ہی سننا چاہتا ہوں ارتضیٰ صاحب، کیونکہ میری بیٹی آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہے اور غالباً میر ہادی بھی کرتا ہوگا۔ دونوں ساتھ کام کرتے رہے اور اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان دونوں کی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا ہادی؟ میر ہادی نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مہرمہ میری بہت اچھی دوست ہے، مگر میں اس سے محبت نہیں کرتا، ہم صرف دوست ہیں۔ وہ اپنے تھاٹس واضح کرتا وہ تیز قدم اٹھاتا ہال چھوڑ کر چلا گیا۔ ارتضیٰ خان نے جیسے گہرا سانس لیا، وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سمیر راجپوت کو دیکھنے لگے جو بغور ارتضیٰ خان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے بیچ میں رشتہ داری آسانی سے ہو سکتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، میر ہادی کے لیے پرفیکٹ رہے گی۔ آپ کو اس رشتے پر، اس اپرچونٹی پر سوچنا چاہیے۔ پھر سے پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ میں نے منع کیا ہے کہ اب نہیں پئیں گے۔ وہ گلاس ایک طرف رکھتی اس کے سامنے بیٹھ گئی، مگر وہ نشے میں لگتا تھا۔ آج کوئی یاد آ رہا ہے، وہ نشے میں کہنے لگا تو پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ کون یاد آ رہا ہے؟ اپنا دوست جعفر۔ کشمالہ جو صوفے پر بیٹھی تھی چونک گئی۔ جعفر کون؟ کشمالہ نے ارسلان کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ وہ بوجھل آنکھوں کے ساتھ صوفے پر خود کو پھینکتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ بولے نا، جعفر کون؟ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ وہ میرا خاص دوست تھا، بیسٹ فرینڈ۔ توڑ دیا اس کی موت نے مجھے، میں مار نہیں سکتا اسے۔ اس چیز کا یقین خود کو دلاتے دلاتے ساری زندگی گزر گئی۔ آج بھی وہ لمحہ سوچتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ میری غلطی ہوئی تھی، مجھ سے گناہ ہوا تھا۔ درے کو سمجھایا تھا میں نے، مگر وہ محبت میں اندھی ہوتی گئی تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی، ڈرتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، لڑکھڑایا۔ میں باہر جا رہا ہوں۔ نہیں، مجھے بتائیں، آپ کچھ بول رہے تھے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ میں نہ جانے کیا بولے جا رہا ہوں۔ تم میرے یہاں ہونے سے پریشان رہو گی۔ اس کے رخسار سے ہلاتے ہوئے کہنے لگا، تم سو جاؤ۔ نہیں ارسلان۔ وہ اس کے آگے کھڑی ہوگی۔ مجھے جاننا ہے کیا ہوا تھا اس رات۔ کیا آپ کے دوست کو آپ نے مارا تھا؟ بتائیں مجھے۔ کیا جعفر شاہ کا قتل آپ نے کیا تھا؟ کیا در فشا کو بھی آپ نے مارا تھا؟ وہ نشے میں تھا، اسے دھندلی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ میں نے نہیں مارا کسی کو، میں کیسے مار سکتا ہوں؟ مجھے آج بھی وہ رات اچھے سے یاد ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بستر کے پاس گیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ شاید آج اسے سب پتہ چل ہی جاتا، مگر وہ بے ساختہ بستر پر گر گیا۔ ہاں، میں نے ہی مارا تھا۔ وہ بڑبڑایا، آنکھیں بند ہو گئیں جیسے گہری نیند میں سو گیا۔ میں نے ہی مارا تھا۔ بولے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ چلائی، مگر وہ سو گیا۔ آپ نے مارا تھا میرے پاپا کو؟ وہ چلا رہی تھی، مگر وہ جواب کیسے دیتا؟ وہ نشے میں تھا، وہ سو گیا تھا۔ مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میں معاف نہیں کروں گی۔ سامنے رکھا بڑا گلاس وہ توڑ چکی تھی۔ باہر بارش بہت تیز برسنے لگی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کیسی ہیں یہ؟ مجھے لگتا ہے یہ جلدی ہوش میں آ جائیں گے۔ ان کے وجود میں حرکت، میں انتظار کر رہی ہوں ان کا۔ انہیں ہوش میں آ کر مجھے سچ بتانا ہے، کیونکہ میں مار دوں گی ارسلان۔ میں ایسے ہی اسے مارنا نہیں چاہتی۔ پپو، تم ایسے کچھ بھی نہیں کرو گی، وعدہ کرو مجھ سے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے لگتا ہے کل رات وہ سب کچھ مان جاتا اگر وہ سو نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے اس نے مارا ہے بابا کو، اسی لیے میں مار دوں گی اسے۔ اگر آپ ہوش میں نہیں آئیں گی نا امی، تو میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں ارسلان کو مار دوں گی، اور مجھے پتا ہے آپ سن رہی ہیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ گھر سے باہر چلی گئی۔ بہت غصے میں لگتی تھی۔ میری طرف دیکھو، میں تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہتی میر ہادی صاحب۔
اور میرے کمرے میں یہاں میرے سامنے کھڑے ہو کر تم کیا اکھاڑنا چاہتے ہو؟ وہ بال بناتی ہوئی ہادی سے مخاطب تھی۔ میں مر رہا ہوں تمہارے لیے اور تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا؟ نہیں پڑتا مجھے فرق، میں مصروف ہوں۔ مہرما ٹھیک کہتی ہے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے اس سے، یہ ایک اچھی ڈیل ہے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی نا؟ اگر کرتی ہوتی تو تمہارے اپنے چچا سے شادی تھوڑی کرتی، تم سے شادی کرتی۔ چلے جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میرے کمرے میں مت آنا، ورنہ میں ارسلان سے شکایت لگا دوں گی۔ کون سی ارسلان سے شکایت لگاؤ گی؟ اس ارسلان سے جس سے نفرت کرتی ہو؟ جو بھی کرنا چاہتی ہو، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ تم کچھ بھی محسوس کر سکتی ہو ان کے لیے، مگر ان سے محبت نہیں کرتی۔ یہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے میر ہادی صاحب، آپ خوش رہیں یہی دعا ہے۔ کشمالہ پلٹ گئی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ مہرما کے لیے ہاں کر دو، وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے۔ میں کبھی خوش نہیں رہوں گا، تم بہت خوش رہو گے، میری دعا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلی محبت ملا کرے، پہلی محبت ملتی نہیں ہے، اور یہ طے ہوتا ہے۔ ہم جب محبت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گا، جیسے مجھے پتا تھا کہ تم مجھے نہیں ملو گے۔ جس دن مجھے پتا چلا کہ تم کون ہو، میں جانتی تھی کہ تم مجھے نہیں ملو گے، اسی لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا سارا کے ساتھ، تمہیں کرنا پڑے گا، تم اسے مناؤ گے اور تم دونوں نکاح کرو گے۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ پہلی بار کسی چیز کے لیے کشمالہ کو منع کر رہا تھا، تم ایسا کرو گے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے سر پہ رکھ چکی تھی۔ تمہیں قسم ہے میرے سر کی، تم اس سے نکاح کے لیے مناؤ گے اور اس سے ہاں کہو گے، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم ایسا ضرور کرو گے۔ میں کروں گا، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، کیوں رو رہی؟ میں سب کچھ تباہ کرنے لگی، میں ارسلان کو مارنے لگی، سارا کی زندگی بچا رہی ہوں۔ میں اگر باپ مر گیا اور اس کا تو وہ شادی نہیں کرے گی، میں اس کو سہارا دے رہی ہوں تمہاری صورت۔ میں جانتی ہوں تم اس کا خیال رکھو گے، مگر یہ غم بھی ارسلان کو ملنا چاہیے کہ اس کی اوقات نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کی نظروں۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ اس میں سارا کا کوئی نقصان نہیں، تم اس سے محبت کرتے ہو، اس کے ساتھ سچے ہو، ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ بس پھر جو میں چاہتی ہوں وہ بھی ہو جائے گا، اور جو تم چاہتے ہو تمہیں وہ بھی مل جائے گا۔ تم دوستی نبھاؤ، میں بدلہ نبھاتی ہوں۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے سارا؟ بہت کرتی ہوں۔ ہاسپٹل کی راہداری میں بیٹھے تھے وہ، شزا اپنی ماں کے پاس موجود تھے، وہ اسے وہیں روزانہ ملنے آیا کرتا تھا۔ اگر وہ بیٹھی رہتی تھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے کاندھے پر سر رکھ کے سامنے وارڈ کو گھورے جا رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوا میری ماں کے ساتھ؟ جو ہوتا ہے ہم اسے ٹال نہیں سکتے، مگر جو ہونے والا ہے وہ ڈیسائیڈ ضرور کر سکتے ہیں۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ جانتی ہو نا اس دن تمہارے باپ کے انداز میں کیا محسوس ہوا تھا۔ وہ تمہیں کبھی شادی نہیں کرنے دیں گے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے، کیا یہ کافی نہیں؟ وہ سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اپنے بابا کا دل نہیں توڑ سکتی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو سارا؟ کرتی ہوں، بے حد کرتی ہوں۔ تو بس پھر ہم کل نکاح کر رہے ہیں اور تم میری ہو رہی ہو نا؟ مہرما میر ہادی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اچھا ہاں، بابا نے رشتہ مانگا تھا، میر نے منع کر دیا ہے۔ مہرما اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ خیر مان جائے گا وہ، تم بس یہ یاد رکھو کہ ہم کل نکاح کر رہے ہیں۔ وہ سر اس کی پیشانی سے مس کرتا اس کے رخسار چوم گیا تھا۔ سارا آنکھیں بند کیے بس اس کے لفظوں کو محسوس کرتے اپنے اندر حوصلہ پیدا کر رہی تھی۔ سر آپ نے کشمالہ شاہ کی ڈیٹیلز کے لیے کہا تھا مجھے؟ ہاں کہا تھا۔ وہ بے خیالی میں لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا ہوا غیر محسوس انداز میں اپنے امپلائی کی بات سننے لگا۔ ان کے والد کا نام جعفر شاہ ہے، جعفر علی شاہ۔ لیپ ٹاپ پر چلتی ہوئی انگلیاں رک گئی تھیں۔ کیا؟ ہاں، وہ جعفر علی شاہ کی بیٹی ہے۔ ان کی ماں کا نام درِ فشاں ہے۔ دونوں کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میں جتنی انفارمیشن نکال سکتا ہوں اس میں صرف اتنا ہی دیکھتا ہے، وہ اپنی پھپھو کے ساتھ بچپن سے رہتی رہی ہیں۔ دماغ میں جیسے ہتھوڑے برسنے لگے۔ جعفر علی شاہ کی بیٹی، درِ فشاں اس کی ماں ہے۔ یہ الفاظ ارسلان خان کا دم گھوٹ رہے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وجود میں لرزش پیدا ہوئی، سانس اکھڑ رہی تھی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ یہ کیسی جنگ تھی جو شروع ہو چکی تھی اور میر ارسلان خان اس سے ناواقف تھا؟ چند دوستوں کی موجودگی میں کیوان سلطان راجپوت نے سارا میر ارسلان خان سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھتے کیوان کے لیے سب کچھ پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس اقدام نے کیوان کو ماننے پر مجبور کر دیا کہ سامنے موجود عورت اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اور وہ اس کے لیے اب خود بھی کیا کرنے کا حوصلہ رکھ سکتا ہے۔
بے شک وہ سب کچھ کشمالہ کے لیے کرتا رہا تھا، مگر وہ ڈر بھی رہا تھا کہ جس دن سارا کو معلوم ہوگا کہ وہ اس کشمالہ کا بدلہ لینے کے لیے کشمالہ کے ساتھ دینے کے لیے استعمال کر رہا تھا، پھر اسے محبت ہوئی تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، وہ کتنا ٹوٹے گی۔ وہ اس دن ڈر گیا تھا، مگر اس نے ایک دن بھی سارا کا استعمال نہیں کیا۔ وہ واقعی اس کے لیے محسوس کرنے لگا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا، اور اپنی آخری سانس تک کی محبت نبھانے کا نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے گا۔ کوئی اسے کوئی نقصان پہنچا کر تو دکھائے، وہ آگ لگانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ سارا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت خوبصورت، نکاح کا جوڑا اس پر خوب جچ رہا تھا۔ پیاری لگ رہی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تم۔ کبھی اگر تمہیں لگے کہ میرے دل نے توڑا ہے تمہیں، تو اپنا دل تھوڑا سا میرے لیے وسیع کر لینا، کیونکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے سارا، کرنے لگا ہوں۔ اس چیز پر میرا کوئی بس نہیں، میں جانتا ہی نہیں کہ یہ میرے ساتھ کیسے ہوا، بس ہو گیا۔ میں چاہنے لگا تمہیں اتنا کہ میرا اپنے آپ پر کوئی بس نہیں رہا۔ میں جانتی ہوں میرا دل بہت وسیع ہے تمہارے لیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تم سے دور ہو جاؤں۔ وہ بے ساختہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھتی چلی گئی، اور وہ بھی اپنے حصار اس پر سخت کر گیا تھا۔ محرم کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے، وہ محرم بن کر حصار میں آئی تھی تو بہت پیاری لگی تھی، بہت زیادہ پیاری۔ کیا کر رہی ہو محرمہ؟ گر جاؤ گی؟ ہاں میں گرنا چاہتی ہوں، میں جانتی ہوں تم کسی اور سے محبت کرتے ہو۔ وہ رو رہی تھی، مگر انسان کو اس سے محبت کرنی چاہیے جس سے محبت ملے۔ تم اپنے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، نہ ہی میں تمہیں اپنے ساتھ ظلم کرنے دے سکتی ہوں۔ میں نے تمہیں اس کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ایسی عورت کے لیے جو تمہیں ڈیزرو تک نہیں کرتی۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، مگر میں اسے سنانا چاہتی ہوں۔ بابا کو ہاں کرو گے تم کال کر کے کہ تم مجھ سے شادی کر رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا تم میری بات؟ محرمہ راجپوت کو تم سے محبت ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو تمہیں ماننی ہوگی۔ تم خود کو مجھ پر مسلط نہیں کر سکتی، ہم بس ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ نہیں، کام تو تم کرتے ہو، میں تو محبت کرتی ہوں تم سے۔ میری نظر میں تمہارے لیے جو ہے میں جانتی ہوں تم کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مگر میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی، اور تم مجھے جینے کا مشورہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ میں جینا نہیں چاہتی، اور جو جینا نہ چاہتا اس کو تم اپنے بغیر جینا کیسے سکھاؤ گے؟ بتاؤ مجھے، میں مر جاؤں گی، میں بتا رہی ہوں۔ محرمہ تم ایسا کچھ نہیں کرو تو بتاؤ نا، میری بات مان لو، ساری زندگی کی ذمہ داری اٹھا لو میری۔ تم مجھے فورس نہیں کر سکتے، تو پھر آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی زندگی چن رہے ہو یا اپنی بے سکونی چن رہے ہو۔ ٹھیک، ریلیکس، کچھ مت کرنا، میں تمہیں چن رہا ہوں۔ میں انکل سے ہاں کر دوں گا محرمہ، میں ہاں کر دوں گا۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھتا، اسے اپنے حصار میں لیتا، سختی سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا کرنے لگی تھی؟ کچھ نہیں، بس تمہیں منانے لگی تھی، اور دیکھو تم مان گئے، یعنی میں اتنی بے مول بھی نہیں تمہاری آنکھوں میں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے، تم بے مول نہیں ہو، تم بہت اچھی دوست رہی ہو، میرے غم میں، میری تنہائی میں مجھے ہنسایا ہے تم نے۔ محبت کرنا بہت مشکل ہے میرے لیے، مگر اگر یہی نصیب ہے تو میں ساتھ ہوں تمہارے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی، رو بھی رہی تھی، وہ اسے دلاسا بھی دے رہا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ کچھ اور تھی، وہ آج خود کو بہت ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا، شکستہ۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہاری بہن کو میں نے ہاں کر دی ہے۔ کیوان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ محبت کرتی ہے تم سے، جس کے آسرے میں تم بیٹھے ہو نا، وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ اگر ملنی ہوتی تو جب تم اس کے پیچھے یونیورسٹی میں خوار ہوتے پھرتے تھے نا، تب مل جاتی، وہ تب نہیں ملی تو اب کیا ملے گی؟ اس نے پلٹ کر کیوان کو دیکھا۔ تم بھی تو اس کے پیچھے خوار ہوتے رہے ہو۔ وہ دوست ہے میری، یہ میرے لیے بہت پہلے واضح ہو چکا تھا، کافی عرصہ پہلے یہ چیزیں میں نے اپنے لیے کلیئر کر لی تھی، تم ہی انہیں کلیئر نہیں کر پا رہے، مگر وہ خاص ہے تمہارے لیے، یہ تو مانتے ہو نا؟ ہاں خاص ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، وہ دوست ہے میری، بیسٹ فرینڈ ہے۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور کرتا رہا بھی ہوں، اور کرتا رہوں گا۔ جہاں جہاں اس کو میری ضرورت ہوگی میں اس کا ساتھ دوں گا، مگر صرف جہاں تک میں دے سکتا ہوں۔ سارا کے معاملے میں میں بے بس ہوں۔ تم سچ میں محبت کرتے ہو اس سے؟ قسم کھاؤ ہماری دوستی کی کہ اس کا دل نہیں توڑو گے۔ میں نہیں توڑوں گا ہادی، وہ سچ میں مجھے عزیز ہے، میں سچ میں محبت کرنے لگا ہوں۔ وعدہ کرو مجھ سے بہت زیادہ خیال رکھنا اس کا۔ رکھوں گا، کیونکہ اب یہ میرا فرض ہے۔ کیا؟ میں سمجھا نہیں۔ سارا اور میں نکاح کر چکے ہیں۔ کیا؟ ہادی اٹھ کھڑا ہوا۔ چچا جان یہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ یا اللہ، ریلیکس ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ جو ہونا تھا ہو چکا۔ دریں آنکھیں مدھم مدھم کھول رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں بعد اٹھی ہے۔
آنکھوں میں کئی الفاظ گونج رہے تھے، آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا امی، ورنہ میں ارسلان کو مار دوں گی۔ وہ بستر کو تھامتی ہوئی تکلیف کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ پردے سے آتی ہوئی دھوپ ان کو خوفزدہ کر گئی۔ اتنے سالوں بعد اٹھنے پر سب کچھ جیسے انجان سا لگ رہا تھا۔ یہ احساس بھی انجان تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ بھابھی! وہ پلٹی تو سامنے جعفر کی بہن کو دیکھ ڈر کے کچھ دور ہوئی۔ سب کچھ ٹھیک ہے بھابھی، پلیز ریلیکس ہو جائیں، کشمالہ کو آپ کی ضرورت ہے۔ کشمالہ؟ وہ اٹک اٹک کر بولی، آپ کی بیٹی؟ اپنی غلطیاں یاد آ رہی تھیں، اپنا بہک جانا یاد آ رہا تھا، بار بار ارسل کا سمجھانا یاد آ رہا تھا۔ وہ ارسلان کو ارسل کہا کرتی تھی، اس کی زبان سے تو ارسل ہی پھسلا تھا، سانسوں سے اٹک رہی تھی، وہ اٹھنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو سہارا دیتی ہوں بھابھی، پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ کشمالہ کہاں ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ گھر ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ خان ولا ہوگی۔ خان ولا؟ وہاں کیا کر رہی ہے وہ؟ اس نے شادی کر لی میر ارسلان خان سے۔ در فشاں کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، سانس لینا بہت مشکل ہونے لگا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی جیسے سانسوں کو روک نہیں پا رہی تھی، مگر سانسیں تو چل رہی تھیں، وہ سانسیں بھاری پڑ رہی تھیں۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ اس کی بیٹی نے بدلے کی آگ میں اپنی زندگی کہاں جھونک دی۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی جیسے خود کو سب کچھ پروسیس کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے میر ارسلان خان کھڑا تھا، باہیں باہم پھنسائے اس کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں، خوبصورت لگ رہی ہو۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ مصروف تھی۔ وہ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ اپنا پرس رکھتی ان کی نظروں سے بچ رہی تھی، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جعفر علی شاہ باپ کا نام ہے نا تمہارے؟ کمرے کی فضا اچانک جیسے بھاری ہو گئی، وہ پلٹ ہی نہیں پا رہی تھی۔ بولو نا، جعفر علی کی بیٹی ہو تم؟ وہ پلٹی، دونوں کی نظریں ملی تو قیامت ہوئی جیسے۔ مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ وہ طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مجھ سے نفرت کر پائی ہو تم؟ شوہر ہوں میں تمہارا، تمہارے ہر انداز میں میرے لیے محبت چھلکتی ہے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اپنی زندگی تباہ کر دی۔ در فشاں جعفر ماں ہے تمہاری۔ وہ اپنی کلائی آگے کر چکا تھا۔ ڈی، جاننا چاہتی ہوں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری ماں کا نام میری کلائی پر نقش ہے، محبت کرتا تھا میں اس سے۔ در فشاں جعفر میری محبت کا نام۔ کشمالہ نے مٹھی بھینچی جیسے وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی کالر پکڑ چکی تھی۔ میرے باپ کا قتل کیوں کیا؟ میں جان سے مارنے کے لیے تمہاری زندگی میں آئی، تمہیں ریزہ ریزہ ماروں گی، تمہیں قطرہ قطرہ بکھیر دوں گی، یہ قسم تھی میری، اور میں ایسا ہی کر رہی ہوں۔ اگر تم کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ماروں گی میں تمہیں۔ در فشاں جعفر تمہاری ماں ہے جو میری محبت کا نام تھا، سابقہ محبت۔ وہ بے اختیار بولی، میرے سامنے یہ مت کہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، جل رہی ہو اپنی ماں سے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ دور ہوئی، کسی سے نہیں جلتی میں۔ اچھا؟ وہ ہنستا ہوا بولا، آگ کیوں لگی ہے پھر تمہیں؟ مجھ سے بدلہ لوگی، مجھے ریزہ ریزہ تباہ کرو گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے باپ کا قاتل میں ہوں؟ ہاں، 3 جھوٹ بولے تم لوگوں نے۔ پہلا جھوٹ؟ ہاں بتاؤ، پہلا جھوٹ کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ در فشاں تمہیں اکساتی تھی اور تم وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو وہ چاہتی تھی۔ وہ مسکرایا، ٹھیک کہہ رہی، وہ اکساتی تھی مگر میں بھی وہی چاہتا تھا کیونکہ میں اسے چاہتا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ دوسرا جھوٹ کہ بابا میں انا تھی، وہ انا پرست نہیں، غیرت مند تھے۔ بالکل ٹھیک، وہ غیرت مند تھا، اسی لیے اپنی بیوی کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی ماری۔ کمرے میں جیسے سکتہ طاری ہوا۔ بولو نا، آخری جھوٹ کیا تھا؟ وہ کشمالہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا، یا یوں کہو کہ جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیسرا جھوٹ؟ تیسرا جھوٹ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ میں قاتل ہوں ان کا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا، میں کیوں مانوں؟ وہ رو رہی تھی، چیزیں توڑ رہی تھی۔ میں تمہیں مار دوں گی، میں جانتا ہوں تم مجھے مار دو گی، یقین ہو چلا ہے مجھے، مگر تیسرا جھوٹ یہی ہے کہ میں قاتل ہوں، کیونکہ میں قاتل نہیں ہوں۔ اگر تم قاتل نہیں ہو تو میرا باپ کہاں ہے؟ وہ کیوں قبر میں ہے؟ ان کی جگہ پہ تم قبر میں کیوں نہیں؟ وہ چلا رہی تھی۔ کیونکہ مجھے تمہارے سامنے کھڑا ہونا تھا، جواب بن کر، کیونکہ اپنے گناہ کی ساری زندگی سزا بھگتنی تھی، آگ بن کر، کیونکہ زندگی گزارنی تھی، سزا بن کر۔ اگر میں نے گناہ کیا تھا، اگر در فشاں جعفر سے غلطی ہوئی تھی تو ہم نے بھگتی بھی ہے، وقت کے ساتھ قطرہ قطرہ بہے، تکلیف ہوئی ہے۔ میں قاتل نہیں، میں نے اپنے دوست کا قتل نہیں کیا۔ اگر میں جعفر کو مار سکتا ہوتا تو اپنی محبت کی کبھی قربانی نہ دیتا، یوں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتا۔ وہ خاموش کھڑی تھی اس کے سامنے۔ تو بتاؤ مجھے اس رات کیا ہوا تھا؟ سننا چاہتی ہو تم تو سنو۔
میں تو چاہتا ہوں کوئی سنے، میرے دل کی بھی کوئی سنے۔ تم سنو مجھے، کیونکہ آج سناؤں گا میں تمہیں۔ جعفر، مجھے یہ کہاں لے آئے ہو آپ؟ اگر مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی تو شادی کیوں کی؟ کیونکہ احساس تھا آپ کا۔ اتنا احساس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی تو تم کہہ سکتے تھے مجھ سے۔ وہ ٹیبل کو توڑتے ہوئے چلایا۔ وہ اپنی ماں کے گھر سے اسے لایا ہوا تھا، وہ ماں جو کئی سال پہلے مر چکی تھی۔ یہ گھر زیادہ تر بند رہتا تھا اور شہر سے کافی ویران جگہ پر تھا۔ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، چلیں گھر پر۔ کشمالہ اکیلی ہوگی۔ کشمالہ گھر پر نہیں ہے تو کہاں ہے وہ میری بہن کے پاس۔ وہاں کیوں چھوڑ کر آئے ہیں آپ اسے؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں سے واپس جا پاؤں گا کہ نہیں۔ کیا کہنے کا مقصد ہے؟ میں سمجھ نہیں رہی۔ درے، میں نے کہا چپ چاپ کھڑی رہو۔ جو تم نے کیا ہے میں جانتا ہوں۔ ایک بے وفا عورت کی سزا موت ہی ہوتی ہے۔ تبھی گھر کے دروازے سے ایک اور شخص بھی داخل ہوا۔ جعفر مسکراتا وہ پلٹا۔ لو، بے وفائی کی دوسری کڑی بھی آ گئی۔ میرا یار، میرا دوست، جو دوستی کا دعوے دار ہوتے ہوئے بے وفا نکلا۔ ارسلان نے سختی سے آنکھیں بھیجی۔ ارسل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ چپ چاپ کھڑی رہو۔ یہاں پر کوئی ضرورت نہیں اپنے محبوب کی طرفداری کرنے کی میرے سامنے۔ شوہر کھڑا ہے نا، میں بولوں گا۔ ویسے بھی ایک گھٹیا عورت کو اپنا منہ بند ہی رکھنا چاہیے۔ ریلیکس ہو جاؤ جعفر پلیز۔ ایک شوہر سے کہتے ہو کہ اس کی بیوی بے وفا نکل آئی ہے اور وہ ریلیکس ہو جائے؟ اگر شزا نے ایسا کیا ہوتا تو کیا کرتے تم؟ جعفر پلیز۔ شزا بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اچھا، اپنی بیوی کے نام پر اتنا غصہ؟ میں نے کہا نا شزا کا نام مت لو۔ کیوں نہ لوں میں اس کا نام؟ وہ بھی تو تم جیسے شخص سے شادی کر کے پھنس گئی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جانتے ہو اسے؟ اسی نے مجھے بتایا جو تم دونوں نے کیا۔ وہ رو بھی رہا تھا، بول بھی رہا تھا۔ ارسلان آگے بڑھتے اسے تھامنا چاہتا تھا۔ دور رہنا مجھ سے، تم دونوں ایک جیسے ہو۔ تم کہتے ہو کہ یہ اکساتی ہے تمہیں، مگر یہ سچ نہیں۔ تمہارا سچ یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں اکسائے۔ درفشا نے آنکھیں سختی سے بند کی۔ وہ جعفر اور ارسلان کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ بس کر دیں آپ دونوں، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے مار دیں، میں بے وفا ہوں، میں گھٹیا ہوں۔ میری محبت مجھے ٹریگر کرتی ہے۔ میں نہیں رہ پا رہی تمہارے ساتھ جعفر، مار دو مجھے، تباہ کر دو، قطرہ قطرہ بکھیر دو۔ ارسلان سے کچھ مت کہو، وہ مجھے سمجھاتا رہا ہے، میں نہیں سمجھی۔ یہ میرا قصور ہے، میں بے وقوف ہوں، پاگل ہوں، ضدی ہوں، محبت میں اندھی ہوں۔ بھول گئی تھی کہ تم شوہر ہو، میرے ایک بیٹی کی ماں ہوں میں، بھول گئی تھی، نہیں بھول پا رہی اس کو۔ تم مجھے مار دو۔ وہ دونوں کے بیچ میں کھڑی چیخ رہی تھی۔ میں نے سمجھایا ہے اسے بہت بار جعفر، دھکیلا ہے اس کو خود سے دور۔ خدا کی قسم میں دوستی میں بے وفائی کا قائل نہیں۔ اگر میں نے چھوڑا تھا تو میں نے چھوڑ دیا تھا، اگر میں نے قربانی دی تھی تو دے دی تھی۔ خدا کی قسم اگر یہ اکساتی ہے تو میں ایسا چاہتا نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جعفر ہنس پڑا۔ یہ جو تکلیف مجھے دیتی رہی ہے نا، میرے لکھنے سے بھی کم نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے میں لکھ لوں گا تو شاید میرا غم کم ہو جائے گا۔ وہ روتا ہوا پاگل سے لگ رہا تھا، مگر نہیں ہوتا۔ تم دونوں کہتے ہو مجھ میں انا ہے، اگر یہ مجھے چھوڑ دیتی تو میں پاگل ہو جاتا، مگر میں بھی تو تم دونوں کا دوست تھا نا، تو مجھے بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے کیوں نہیں سوچا؟ وہ رو رہا تھا۔ تمہیں قربانی دینے کے لیے کہا، خود کیوں نہیں بیچ میں سے ہٹ گیا؟ 3 دوست تھے نا ہم۔ درے کو تم سے محبت تھی، مجھے ہٹ جانا چاہیے تھا، مجھے خود سے نفرت ہو جانی چاہیے تھی، مگر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ چیختا ہوا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ارسلان کو اپنے دوست سے بہت محبت تھی، اگر وہ بیٹھ گیا تھا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ خدا کی قسم میری کوئی بری نظر نہیں ہے تمہاری بیوی پر۔ میں سمجھاتا ہوں درے کو، مگر وہ نہیں سمجھتی۔ محبت تو بے بس کر دیتی ہے۔ تم جو سزا دینا چاہتے ہو مجھے دے سکتے ہو، قتل کر دو مجھے۔ وہ جعفر کو اٹھاتا وہ کہہ رہا تھا، قتل تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ آج یہاں سے ہم تینوں میں سے کوئی ایک ہی واپس جائے گا۔ اچانک سے جیسے سناٹا طاری ہو گیا۔ درفشاں دونوں کو بغور دیکھنے لگی۔ تم دونوں کیا کرنے لگے؟ ارسل جاؤ یہاں سے۔ وہ ارسلان کو دھکا دینے لگی۔ مجھے مار دو، میں بے وفا ہوں، میں بیوی ہوں تمہاری ملکیت، میں نے دھوکہ دیا ہے، میں بے وفا ہوں، مجھے مار دو، میں نہیں ہوں لائق تمہارے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ ارسل جاؤ یہاں سے۔ وہ پلٹ کر کہہ رہی تھی کیونکہ جعفر کے ہاتھ میں گن تھی۔ وہ ہنسا، پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ ارسلان نے درفشاں کو دھکا دیتے ہوئے ایک طرف کیا۔ تم کچھ نہیں کرو گے پلیز۔ اچانک سے ہال کی لائٹس بند ہو گئیں کیونکہ باہر بہت تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ بادل گرجے، ان کی روشنی سے گھر میں ارتعاش پیدا ہوا۔ نیچے رکھو، تم کچھ نہیں کرو گے۔ جعفر ہنس رہا تھا۔ ایک فائر گونجا۔ ارسلان نے پلٹ کر بے ساختہ درفشاں کی طرف دیکھا۔ درے، وہ چیخا۔
یہ کیا کیا تم نے؟ بے وفا ہے نا وہ درے فشاں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا درے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ارسلان کی سفید شرٹ سرخ رنگ سے لت پت ہوتی گئی، وہ ہنس رہا تھا۔ جعفر ہنسے جا رہا تھا۔ دیکھو تو صحیح، ایک بے وفا دوسرے بے وفا کے لیے رو رہا۔ تم ساری زندگی یوں ہی روتے رہو گے ارسلان خان، اور یہی تمہاری سزا۔ یہ جعفر علی شاہ کے آخری الفاظ۔ تبھی ہوا میں دو اور فائر ہوئے۔ ارسلان بے ساختہ پلٹا۔ جعفر گر چکا تھا۔ وہ کیسے درے فشاں کو مار کر خود جی سکتا تھا؟ ایک شوہر کی بیوی بے وفا ہوئی تھی تو وہ شوہر کیسے جیتا؟ لعنت تھی اس پر کہ اگر وہ بیوی کو مار کر ایک سانس اور لیتا۔ کیا کیا تم نے جعفر؟ اس کے ہاتھ مسلتے ہوئے کہنے لگا۔ سزا دی خود کو۔ جو مارتا ہے وہ سزا بھی تو کاٹتا ہے۔ میں تمہیں نہیں مار سکتا تھا، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا، مگر خود کو تو مار سکتا تھا نا۔ آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ دنیا چھوڑ گیا تھا۔ ارسلان خان کانپ رہا تھا۔ ارسلان کے حواس جیسے تھے ہی نہیں، اس کا دل جیسے پھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کچھ ہی دیر میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا کہ درے فشاں اس حملے میں بچ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ شزا سامنے بیٹھی تھی۔ جعفر، درے، وہ دونوں دنیا چھوڑ چکے۔ وہ پتھر کی طرح بولی تھی اور وہ سسک کر رو اٹھا۔ اس دن کے بعد اس نے شزا سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ موت کی طرح سناٹے اور تاریکی میں گھومتا رہتا تھا، اور ان دونوں کا رشتہ بھی جیسے مر سا گیا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھتی تھی اور ارسلان اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ سن لیا؟ کشمالہ کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ تمہارے باپ نے خود اپنی جان لی تھی۔ میں نے نہیں مارا، نہ ہی میں مار سکتا ہوں۔ میں نہیں مانتی، ماننا پڑے گا، کیونکہ یہی حقیقت۔ کشمالہ صاحبہ، اور اگر اس کے بعد بھی تم بدلہ لینا چاہتی ہو تو لو، کیونکہ یہ میری زندگی کی حقیقت ہے کہ میں تو مر جانا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے مار سکتی ہو، میری موت آسان کر سکتی ہو تو کر دو نا، کیوں نہیں کرتی؟ اس کو اپنے حصار میں لیتا اس کے بہت پاس مدھم انداز میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ چھوڑ نہیں سکتا، تم بیوی ہو میری۔ میرے سچ کو اون کرو، اور اگر اون نہیں کر سکتی تو قتل کرو مجھے۔ جعفر شاہ کی بیٹی ہونا تو جعفر جیسی ہی ہمت پیدا کرو نا اپنے اندر۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کی جان لی تھی، اپنے ہاتھوں سے خود کو مارا تھا، تو مار دو مجھے، کیونکہ تم اسی کی اولاد ہونا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، خود کو بھینچتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ وہ بھی گہرے سانس لیتا اس سے جیسے دور ہوا اور دھڑام سے بستر پر گرا۔ آنکھیں سختی سے بند تھیں، سر میں شدید درد اٹھا۔ میں شادی کر چکی ہوں بابا جان۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہ کیا بکواس کر رہی؟ بکواس نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے نکاح کر لیا، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ انکل پلیز کچھ نہیں کریں گے آپ۔ سارا بیوی ہے اب میری۔ میں جانتا ہوں کہ آپ آسانی سے شادی کے لیے نہیں مانیں گے، جبکہ آپ کو مسئلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو مان جانا چاہیے تھا۔ تم میری بیٹی کو اکساتے رہے۔ وہ اٹھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر سارا بیچ میں آ گئی۔ بابا جان کچھ نہیں کریں گے، آپ کو قسم ہے میرے سر کی۔ وہ چپ چاپ بیٹھتے چلے گئے۔ یوں بھی وہ بے بس ہو رہا تھا، تھک رہا تھا۔ ٹھیک، جو مرضی ہے کرتی رہو۔ آج کے بعد تمہارا باپ تمہاری زندگی کے کسی فیصلے میں نہیں بولے گا۔ میں ڈس اون کر رہا ہوں تمہارے ہر فیصلے کو۔ بابا جان، وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ ایسا مت کریں میرے ساتھ، میں کر چکا ہوں۔ کیونکہ میں اپنی لائف ہی اون نہیں کرتا تو تمہیں کیا اون کروں گا؟ صرف تم تھی جس پر مجھے لگتا تھا کہ میں حق جتا سکتا ہوں، مگر تم نے بھی مجھ سے وہ حق چھین لیا۔ یہ سزا میرا دل چیر رہی ہے اس وقت۔ میری بیٹی نے اپنے باپ کی غیر موجودگی میں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے نکاح کر لیا۔ کیا میں اتنا غیر اہم تھا؟ وہ رو رہا تھا۔ اس کی زندگی کی سزائیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ کیوان، کر لی ہے نا شادی تو لے جاؤ۔ انکل ایسا مت کریں۔ کرنے سے پہلے سوچا تھا تم نے؟ نہیں نا، تم یہی چاہتے تھے کہ یہ سزا دے مجھے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اب لے جاؤ اسے۔ یہ سزا اپنے ہاتھوں سے میں خود دیتا ہوں، خود کو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت اچھا فیصلہ لیا تم نے ارتضیٰ خان۔ زبیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مجھے اپنے بیٹے کے فیصلے پر خوشی ہوئی۔ ہادی باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں مہرماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ آئی ایم سوری انکل، پچھلی بار میں کچھ روڈ ہو گیا تھا، اگر آپ کو برا لگا ہو تو۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی کا فیصلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ مہرماں کو بھی میں نے سمجھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ تم پر کچھ نہیں سوچتی۔ تم دونوں نے یہ بہترین فیصلہ لیا ہے، ہم اس میں کوئی اعتراض نہیں، ہم خوش ہیں۔ میر ہادی جیسے پھیکا سا مسکرایا۔ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے احساسات کو آزاد چھوڑتے جیسے لے لیا تھا۔ وہ گلاس وال سے باہر دیکھتے برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔
जो आज बिन मौसम बरस रही थी। आंखों में आंसू तेज रविश के साथ बरस रहे थे। एक बार फिर से वो बरसती हुई रात आंखों के आगे घूमने लगी। बादल गरजे थे। उसकी पप्पो ने उसका हाथ पकड़ा। हम चल रहे हैं, जानती हो ना मैं कहाँ जाना है। वो मासूम बच्ची सर को इस बात में हिलाने लगी। हम दादी के घर जा रहे हैं, तुम्हारे बाबा वहीं गए होंगे। मुझे भाई की फ़िक्र हो रही है, मैं यहाँ रुक कर उनका इंतज़ार नहीं कर सकती। वो दादी के घर पहुँची थी। जब वो पहुँचे तो वहाँ सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं मिला। वो इससे सकता वजूद जो उसकी माँ का था। भाभी, उसकी फुप्पो चीखीं। भाई की तरफ देखा, वो नहीं थे। वो दुनिया छोड़ गए थे। वो छोटी बच्ची बाप की इस लाश को देख साकित हो गई थी। वो बाप जो उसके साथ हंसता था, खेलता था, बातें करता था। बातें करता चांद कैसे चुप हो सकता है। इस मासूम बच्ची के जहन पर वो लाश, वो रात नक्श हो गई थी। वो माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। वो कोमा में थी। कोई और भी था जिसने उस रात को वहाँ से दुर्रफिशा को लेकर जाता हुआ देख लिया था। ये बात कशमाला को बहुत देर से समझ में आई, मगर वहाँ मौजूद शिजा जो अरसलान को हॉस्पिटल तक ले गई थी, उसने देख लिया था कि दुर्रफिशा जिंदा है। इंतकाल तो जाफ़र अली शाह का हुआ था। न कशमाला जानती थी, न उसकी पप्पो जानती थी कि वहाँ उस रात हुआ क्या था। बस ये जानते थे कि दुर्रफिशा बच गई थी। वो आंसू साफ करती फिर से बरसती इस बारिश को देख रही थी। तुम ठीक कहते हो अरसलान, तुमने कुछ नहीं किया। मैं मान लेती हूँ, मगर मैं बहुत कुछ करूँगी। मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। कातिल न सही, तुम वजह ज़रूर थे। कहाँ जा रहे हैं बाबा जान? मैं साथ चलूँगी। सारा, इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। मैं साथ चलूँगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे पता है। वो बाप के साथ गाड़ी में बैठ गई। सारा, उतरो। मैं नहीं उतर रही, मैं आपके साथ जाऊँगी। वो गाड़ी तेज़ स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी तेज़ सड़क पर आवा दवा थी और वो बाप से मुखातिब थे। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी जबकि केवान और मीर हादी उसके मुकाबिल खड़े हो गए। मेरे रास्ते से हटो। मैं नहीं हटूँगा। हादी, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। वो उसे सख्ती से पकड़ते हुए आगे ले जा रहा था कि उनके पीछे केवान भी था। हादी, क्या कर रहे हो तुम? चुप रहो। नहीं, मैं चुप नहीं रह सकता। वो कमरा बंद करते कशमाला के सामने खड़ा हो गया। आज मुझे साफ साफ बताओगी कि तुम क्या चाहती हो, क्या करने वाली हो? मुझे डर लग रहा है। वो मुस्कुराई। धीरे धीरे सब कुछ उसे बताती चली गई। दरवाजे के बाहर मौजूद केवान भी सब कुछ सुन रहा था। कशमाला रो रही थी तो केवान की आंखों में भी आंसू थे। हादी, दरवाज़ा खोलो, वो रो रही है, उसे कुछ हो जाएगा। तुम चुप रहो। इतना सब कुछ मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे पास जवाबात नहीं थे, मगर आज मौजूद। हटो मेरे रास्ते से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या होगा बताओ ना। इस वक्त तुम्हारे चचा जिस गाड़ी में सवार हैं उसमें एक बॉम्ब है। अगर वो गाड़ी रुकी तो बॉम्ब फट जाएगा। हादी के कदम लड़खड़ाए। केवान चीखा, हादी, दरवाज़ा खोलो, सारा अंकल के साथ गई है। केवान चीख रहा था। हाथ दरवाज़ा खोल चुका था। कशमाला तेज़ कदम उठाती बाहर निकली। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो घर से बाहर निकल रही थी। वो पलटी। केवान से उसकी नज़रें मिली। मैंने कहा था ना, मैं बदला लूँगी, और यही मेरा बदला है। आज सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो गाड़ी में बैठती हुई आगे बढ़ने लगी। केवान भी उसके साथ बैठ गया। हादी ने भी उसे अकेले निकलने नहीं दिया। वो तीनों एक ही गाड़ी में थे। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी। कशमाला का फ़ोन बजा। वो फ़ोन उठा चुकी। उसकी पप्पो थी। तुम्हारी माँ को होश आ चुका। दुर्रफिशा होश में आ गई, तुमसे बात करना चाहती है। वो गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर चुकी। बात करवाएं मेरी, मुझसे बात करो कशमाला। उनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। केवान ने उससे फ़ोन लेते फ़ोन को स्पीकर पर रख दिया। वो तीनों दुर्रफिशा की बात सुन रहे थे। मत करना कुछ बिगाड़ना मत। अरसलान ने कत्ल नहीं किया तुम्हारे बाप का, वो सच कह रहा है। जाफ़र ने खुद गोलियां चलाई थी, मुझ पर भी और ख़ुद पर भी। वो उसे समझाता रहा मगर वो नहीं समझा। मैं जानती हूँ वजह हम थे, जाफ़र के गुस्से की, उसके टूटने की, मगर जो हुआ था तुम्हारे बाप के मरने की वजह से हम थे। तुम सज़ा दे सकती हो मगर उसे मारो मत। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम उसे मार नहीं सकती। मैं जानती हूँ तुम नहीं मारोगे। जाफ़र ने नहीं मारा उसे। सोचो जाफ़र कितना प्यार करता होगा उससे। सोचो ना। सोचती क्यों नहीं हो? कशमाला का सांस तेज़ हुआ। इसलिए नहीं कि उसकी माँ क्या कह रही थी, ये सब तो वो पहले ही जानते थे। बेसाख्ता कुछ अल्फाज उसके जहन में गूंजने लगे। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तुम मुझे प्यारी हो, और मैं जानता हूँ मैं भी तुम्हें प्यारा हूँ। गाड़ी की स्पीड तेज़ हुई थी। वो फ़ोन काट चुकी थी और अब वो मीर अरसलान का नंबर डायल कर रही थी। बाबा जान, गाड़ी रोकें, आप इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते। मैंने कहा था मेरे साथ मत चलो, मैं इस वक्त आग में चल रहा हूँ। फ़ोन की आवाज़ पर सारा ने फ़ोन उठाया। गाड़ी मत रोकिएगा, कशमाला बेसाख्ता बोली। वो रो भी रही थी और बोल भी रही थी। अरसलान बेताब उसे रोते हुए सुनने लगा।
کیا ہوا؟ تمہیں روک کیوں رہی؟ گاڑی مت روکیے گا، گاڑی میں بم۔ ارسلان نے بے ساختہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ سارا دروازہ کھولو اور کود جاؤ۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ چیخی تھی۔ کشمالہ کی گاڑی ارسلان کی گاڑی کے پیچھے ہی تھی۔ گاڑی مت روکیے گا ارسلان پلیز، وہ مسکرایا۔ مارنا چاہتی ہو مجھے تو ڈر کیوں رہی ہو؟ کشمالہ کا سانس تیز ہو رہا تھا۔ وہ مارنا تو چاہتی تھی اسے، کیوں روک رہی تھی؟ پھر بدلہ تو لینا تھا، کیوں روک رہی تھی؟ پھر وہ گاڑی کے ہینڈل پر اپنا ہاتھ مارنے لگی۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آیا۔ کیوان اسے محتاط رہنے کے لیے کہنے لگا، کیا کر رہی ہو؟ وہ رو بھی رہی تھی اور گاڑی بھی چلا رہی تھی۔ اپنی ساری زندگی آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی اور کیوں کر رہی۔ ارسلان نے اسپیڈ تیز کر دی۔ فون بیٹی کے ہاتھ سے لیتے کاٹ کر وہ ایک طرف پھینک چکا تھا۔ تم گاڑی سے کودو گی؟ نہیں بابا جان، میں نہیں کودوں گی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹی کو دھکا دے چکا تھا۔ کیوان چیخا تھا کیونکہ نظر آیا تھا کہ سارا گری تھی۔ گاڑی تیز آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کشمالہ نے گاڑی روکی تھی۔ کیوان وہاں گاڑی سے اترا تھا۔ سارا جو سڑک پر گری تھی اس کو بہت چوٹیں آئی تھیں، مگر وہ اسے تھام چکا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں، میرے بابا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رو رہی تھی۔ کشمالہ آگے گاڑی بڑھا گئی۔ ہادی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ نہیں کرو گی پلیز، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے ہادی، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تم ہی تو مارنا چاہتی ہو انہیں، اور پھر کیسے کہہ سکتی ہو کہ انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ ارسلان اور کشمالہ کی گاڑیاں اب آمنے سامنے ایک ہی اسپیڈ پر تھیں۔ کشمالہ نے ونڈ اسکرین کھول دی۔ آپ گاڑی نہیں روکیں گے؟ کود جائیں پلیز، وہ مسکرایا۔ اسپیڈ کم کی۔ آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ کو قسم ہے میری۔ کس کی قسم دے رہی؟ اپنی؟ تم ہی تو مارنا چاہتی ہو مجھے۔ اس قسم کا کیا فائدہ کشمالہ؟ کش پلیز مت کرو۔ میں نے کہا تھا میں چاہتا ہوں میں مر جاؤں گا۔ درے فشا زندہ؟ وہ بے ساختہ بولی۔ وہ اور پھیکا اور گہرا مسکرا۔ احساس تھا مجھے، مگر کبھی اس احساس کو پختہ نہیں کرنا چاہا۔ اسے کہنا وہ اونچا بول رہا تھا جیسے کشمالہ سن پائے۔ اس کی غلطیوں کی سزائیں میں نے بھگتی ہیں، اپنے دل کے ساتھ یہ گلہ بھی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ گاڑی کو اور تیز آگے بڑھا لے گیا جیسے کشمالہ سے دور جا رہا۔ ارسلان نے آنکھیں بند کی۔ سب کچھ آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ وہ گاڑی کی گرفت ڈھیلی چھوڑنے لگا۔ اچھا خاصے فاصلے پر جا کر گاڑی رک گئی تھی، ایک بہت بڑے بلاسٹ کے ساتھ۔ کشمالہ کا ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹے، بریک لگ چکی تھی۔ وہ اڑتے ہوئے دھوئیں کو آگ کو بغیر دیکھ رہی تھی۔ بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ ارسلان خان دنیا چھوڑ گیا تھا۔ وہ سفید جوڑے میں ملبوس تھے، گھٹنوں کے بل ماں کے آگے بیٹھ گئی۔ میں نے انتظار کیا ساری زندگی آپ کے ہوش میں آنے کا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ آپ کو کوما میں رکھنے کے لیے شزا کیا کرتی رہی میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے تو بہت دیر سے معلوم ہوا۔ وہ رو رہی تھی، ماں کے ہاتھ تھامے تھے۔ درے فشاں پتھر بنی اسے دیکھ رہی تھی، بے ساختہ اسے گلے لگا لیے۔ وہ ماں کے حصار میں رونے لگی تھی۔ جانتی ہوں آپ غلط تھیں، آپ سے گناہ ہوا، مگر میں کیا کروں؟ آپ ماں ہیں میری۔ اس کی ماں نے جیسے اس پر اپنا حصار مزید تنگ کیا اور بہت روئی جا رہی تھی۔ غلطیاں بہت پیچھے کر کے آئی تھی وہ، گناہ، بہکنا، بہکانا، بہت کچھ بھولا نہیں جا رہا تھا مگر بھولنا پڑ رہا تھا۔ کشمالہ ماں کے حصار میں بس یہی بولے جا رہی تھی کہ شزا جو چاہتی تھی اس میں جیت گئی تھی۔ کیا آخری بار میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ محبت کے بدلے محبت مل سکتی ہے؟ مجھے نہیں مل سکتی۔ یہ سفید جوڑا دیکھ رہے ہو؟ اس رنگ سے مجھے محبت ہو گئی، میں یہ نہیں اتاروں گی کبھی۔ ایک قاتل کو کبھی بھی خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ وہ نہیں تھا قاتل، میں ہوں۔ تم نہیں، میں ہوں۔ میں نے مار دیا اسے۔ میں کہتی تھی میں مار دوں گی اور میں نے مار دیا۔ باپ کی موت کا بدلہ ٹنکے کی چوٹ پر لیا ہے میں نے۔ اس کے بیٹے کو اس کے خلاف کیا، تکلیفیں دی، محبت کا دھوکہ دیا، جال رچا، بہت کچھ۔ اب میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں۔ محرمہ کے ساتھ خوش رہنا۔ یہ کہتی ہوئی وہ دروازہ اس کے چہرے پر بند کر چکی تھی اور رونے لگی تھی۔ کشمالہ کے لیے تم نے مجھے استعمال کیا، اپنے باپ کے خلاف۔ سارا کیوان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس لیے کہا تھا نا مجھے کہ اپنا دل وسیع کر لو۔ میں کبھی مجھے تم سے نفرت کرنے کا وقت آئے تو میں نہ کر پاؤں۔ میں ان سے لڑتی رہی تمہارے لیے، ان کو تکلیف پہنچائی، وہ پلٹ گئی۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے باپ سے انتقام کا سامان بن رہی۔ میں نہیں جانتی تھی۔ اگر میں جانتی ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ میری جان بچائی انہوں نے اپنے آخری لمحات میں بھی۔
میرے بارے میں سوچا اور میں نے ان کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا۔ وہ گھٹنوں کے بل اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ گیا۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یوں بھی انکل کو مار سکتی ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، میں معاف نہیں کروں گی تم۔ یہ کہتی ہوئی وہ تیز سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی تھی۔ وہ اپنا دل صاف کرتے مہرمہ کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ میر ہادی نے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مہرمہ کو اپنی زندگی میں ایک اچھے ساتھی کی طرح دیکھتا تھا۔ اگر وہ محبت کرتی تھی اس سے تو اسے چن لیا تھا۔ وہ ٹھیک کہتی تھی، جہاں اس کی قدر تھی اسے وہیں رہنا چاہیے تھا۔ تھینک یو محبت میں مجھ پر احسان کرنے کے لیے۔ وہ خوبصورتی سے اس کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا تو ہادی مسکرایا۔ نہیں، میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے تمہارا ساتھ میرے نصیب میں لکھ دیا۔ مشکلیں آسان کی، دیکھنا میرے لیے اس میں بہترین تحفہ چھپا ہے اللہ کی طرف سے۔ تم ملی ہو تو سارے راستے کھلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں مہرمہ۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا اور اپنے حصار میں لیتے اس کے پیٹ کو تھپکا تھا۔ پہلی بار اپنے انداز میں اس کے لیے محبت اور شفقت دکھائی تھی۔ مہرمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نرمی کا صلہ مل گیا تھا۔ پناہ گاہ مل گئی تھی میر ہادی کی صورت میں۔ بیمار پڑ جاؤ گے۔ وہ شال اس کی طرف بڑھاتے کیوان کی طرف دیکھنے لگی۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں بارش میں بھیگتا بھی رہوں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑنے دو مجھے بیمار، میں تو بہت برا ہوں نا۔ نہیں برے نہیں، بری میں، میری وجہ سے میرے باپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، تم بے قصور۔ میرے کاندھے پر سر رکھ کر تم رو سکتی ہو، مجھے سزا مت دو اس کی جو میں نے نہیں کیا۔ میں جھک کر معافی مانگ رہا ہوں تم سے۔ میں جانتا ہوں جب تمہیں سچائی کا علم ہوگا تو مجھ سے ناراض ہوگی، خفا ہوگی، روٹھو گی، مگر مجھے مان تھا کہ میں تمہیں منا لوں گا۔ میرا مان مت توڑو۔ اچھا، تمہارے اس مان کی وجہ سے میں نے باپ کھویا ہے، وہ تو کبھی واپس نہیں آ سکتے، مگر اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو تم جی نہیں پاؤ گے۔ وہ پلٹنے لگا تو ساروں کو اپنا وجود ڈھہتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ ساختہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، میں جانتا ہوں تم نہیں جی سکتی۔ اسی حصار میں پلٹتے اس کی پیشانی، آنکھیں، رخسار چومنے لگا تھا۔ بارش بہت تیز ان کے اوپر برس رہی تھی۔ جو شال وہ لائی تھی کیوان نے ان کے ارد گرد بکھیر دی تھی۔ شال کے نیچے وہ دونوں ایک دوسرے کی پیشانی چوم رہے تھے، آنکھیں چوم رہے تھے، محبت سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے پاس ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ بینچ پر بیٹھی اسی سفید رنگ میں برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں وہی باپ کی ڈائری تھی جس کے ورق پانی سے بھیگے جا رہے تھے۔ خوبصورت ہاتھ ان پنوں پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ مسکرائی تو آنکھوں میں آنسو چمکے۔ کوئی دکھ نہیں ہے مجھے بابا جان، کوئی افسوس نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیٹی نے بدلہ لیا ہے تو افسوس نہیں ہے۔ دنیا مجھے برا کہے، میرے بارے میں رائے بنائے، بہت کچھ کہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرا سچ یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی تھی، جعفر علی شاہ کی بیٹی، مغرور، انا پرست مگر نر، جنہوں نے اپنے آخری سانسوں میں بھی اپنے دوست کو نہیں مارا۔ بیوی بے وفا ہو تو قتل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ امی کا نصیب تھا کہ وہ بچ گئی۔ حقیقت سے واقف ہوتی تب بھی ارسلان میر کا پیچھا کرتی۔ وہ آنکھیں بند کرتے بارش کو محسوس کرنے لگی۔ اس احساس میں اسے ارسلان کا احساس بھی ہوا، مگر وہ ڈائری بند کر چکی تھی۔ وہ خود کو پتھر ظاہر کرتی تھی۔ قربانیاں دی تھیں اس نے ساری زندگی، بہت چھوٹی عمر سے ہی، پہلے محبت کی، پھر اپنے آپ کی۔ اس بدلے کے لیے اس نے بہت کچھ کھویا تھا۔ سب سے پہلے انسانیت کھوئی تھی جو ہر انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹی تو اس کی ماں شال اپنے ارد گرد اوڑھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ مسکرائی تو وہ بھی اسٹریٹ چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی۔ بادل آسمان پر گرجے تھے۔